بد نصیب ہے وہ انسان جس کو فکر نہیں، احساس نہیں، سوچ نہیں کہ پتہ نہیں میرا قبر میں کیا بنے گا، پتہ نہیں میرا گزارا کیسے ہوگا، پتہ نہیں میرا حال وہاں کیا ہوگا۔ بد نصیب تو وہ انسان ہے، اس ظالم کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ میرا کیا بننا ہے قبر میں، کیسے بچھو نے کاٹنا ہے، کیسے مجھے سزا ملنی ہے، کیسے میرے ساتھ سلوک ہونا ہے۔ اس بد نصیب کو تو اتنا بھی پتہ نہیں۔ کاش ہمیں احساس ہوتا، کاش ہمیں فکر ہوتی کہ قبر میں کیا بیتنی ہے۔ صحابہ قبر سے ڈرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ قبر کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ پوچھا کیوں؟ کہا قبر پہلی گاٹی ہے، جو اس سے گزر گیا وہ آگے بھی گزر جائے گا، وہ آگے بھی گزر جائے گا۔ بد نصیب تو وہ ہے جو قیامت کے دن اٹھے گا، بد نصیب قیامت کے دن اٹھے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ بد نصیب تو وہ ہے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ بد نصیب تو وہ ہے جس کو الٹے منہ کر دیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ بد نصیب تو وہ ہوگا واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ۔ بد نصیب، اللہ کہتے ہیں تم مسکراتے ہو اس دنیا پہ، تم مسکراتے ہو قرآن پڑھ کے، افمن ھذا الحدیث تعجبون تضحکون ولا تبکون۔ تم روتے کیوں نہیں ہو؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے اپنے گناہوں پہ، اپنی غلطیوں پہ، اپنی نافرمانیوں پہ؟ بد نصیب ہے وہ انسان جو قیامت کے دن ننگے بدن اٹھے گا، ننگے پاؤں اٹھے گا اور اسے کچھ پہننے کے لیے دیا نہیں جائے گا۔ بد نصیب تو وہ ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ بد نصیب، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اس گناہگار کو اور کہے گا کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا، مجھے تو حساب آتا ہی نہیں ہے۔ بد نصیب جب پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، سورج کتنی تپش گرمی ہوگی، ابھی جھوٹ جلائی کی گرمی برداشت نہیں، قیامت کا دن 50,000 سال سورج کی گرمی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، کپڑے بھیگ جائیں پسینے سے تو برا حال، پسینے میں ڈوب رہا ہوگا اور کہے گا کیا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میں مر چکا ہوتا، میں اٹھا ہی نہ ہوتا۔ بد نصیب عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، دنیا میں عمل کر کر کے تھکا ہوگا، بدعتوں کا ارتکاب کر کر کے تھکا ہوگا، دنیا کے کام کر کر کے تھکا ہوگا، اپنی منمانیاں کر کر کے تھکا ہوگا، رب کے رسول کی نافرمانیاں کر کے تھکا ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ بد نصیب تو وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کے آئے گا۔ دو بد نصیب نہیں بھولتے بھائیو، یہ دونوں حدیثیں پلے باندھ لینا، ایک حقوق اللہ کے بارے میں ہے کہ حقوق العباد کے بارے میں۔ مجرم ہم سب ہیں، نافرمان ہم سب ہیں، دونوں حدیثوں کو یاد رکھنا۔ پہلے حقوق العباد کی حدیث سن لو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی جس کے پاس درہم نہیں، دینار نہیں۔ کہا نہیں، المفلس من امتی یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وقیام وصدقہ، میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن بڑے فخر سے نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، صدقہ لے کے آئے گا، ابھی کھڑا ہی ہوگا تو مظلوم آئیں گے،
اللہ شتم ہذا، یہ نمازی مجھے گالیاں دیتا تھا، اللہ قذف ہذا، اس نمازی نے مجھ پر الزام لگائے تھے، اللہ سفک دمی ہذا، اس نے میرا خون بہایا تھا، اس نمازی نے میرا نقصان کیا تھا، میرا مال چھینا تھا۔ اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں لے دو، اس کی نمازیں لے جاؤ، اس کے روزے لے جاؤ، اس کا صدقہ لے جاؤ۔ لوگ لے جائیں گے، ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، جو نیکیاں لے کے آیا تھا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مظلوم ابھی اور ہوں گے، ابھی اور وہ پیچھے پریشان ہوگا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مظلوم اور آئیں گے۔ اللہ کہیں گے اس کی نیکیاں ساری ختم ہو گئی ہیں، اب تم اس طرح کرو اپنے گناہ اس کو دیتے جاؤ۔ دیکھتے دیکھتے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ فرمایا جو نمازیں لے کے آیا تھا لوگوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے گناہوں کی گٹھری اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بد نصیب تو وہ ہے